مروا صاحب کیا ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ آئی جے آئی کسی زمانے میں تھی تو وہ مجھے یاد نہیں کہ وہ کن کا وہ جملہ تھا، آئی جے آئی، میرے خیال مولانا سمیع الحق صاحب کا تھا، آئی جے آئی گئی تو پی ٹی آئی بھی آئی اور پی ٹی آئی گئی۔ میرا خیال ہے کہ حکمت عملی اگر اتوار کی ہو تو نتیجہ سوموار تو نہیں نکل سکتا۔ گڈ آنسر۔ ہاں، اور جہاں تک ناکامی کامیابی کا تعلق ہے، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ وارن کر رہے تھے؟ نہیں، وہ تو وارن بھی کیا، 2 مہینے کا انہوں نے میعاد رکھی تھی، 8 فروری 2 مہینے قبل اناؤنس ہوئی، اور میں بار بار کہتا تھا کام کرو، محنت کرو، کاوش کرو، لوگوں کے پاس جاؤ، ٹرانسپورٹروں کے پاس جاؤ، پبلک کے پاس جاؤ، قائل کرو ان کو کہ آپ کی اس ہڑتال میں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں۔ کوئی ٹھس سے مس ہی نہیں ہوا، تو جس کے نتیجے میں آج میں نے اپنے بھائی سمیت جتنے بھی ہمارے ممبران اسمبلی آئے تھے ان کو اس فقید المثال ناکامی پہ مبارکباد دی ہے۔ تو میں نے کہا یہ نتیجہ نکل نہیں تھا نا، یعنی نہ آپ ابھی ایک اور پروگرام میں شوکت یوسف صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے شانگلہ میں بہت بڑا جلوس نکالا، ابھی آپ نے ان کو بھی سنا کہ جی احتجاج تو صرف پیجام اور شٹر ڈاؤن وہ بھی لوگوں کے خود کے کرنے کا تھا۔ تو یہ جو ریلی ہے یہ تو پارٹی کی کہیں کال ہی نہیں تھی، اتنی کنفیوژن تھی کرنا کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، نہ تنظیموں کو کوئی ہدایات تھی۔ اور میں ایک عرض کروں، یہ 9 مئی کو کیوں پیٹ رہے ہیں؟ آج میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، ایک زمانے میں یہ ہم سب خان کے فوکل پرسن ہوا کرتے تھے، پہلے فوکل پرسن یہ تھے، میں ترجمان تھا، اور ہماری ملاقاتیں ہوا کرتی تھی عین ان دنوں میں 8 فروری کے ایام میں، اس سے قبل اور اس سے بعد۔ تو 2-3 ویسے میرے ذہن میں سوالات ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا 8 فروری کے الیکشن کے مینڈیٹ پہ کہ 9 فروری کو ہم کال دیں گے پورے پاکستان کو، تمام امیدوار پاس اور فیل جو فیل کیے گئے وہ سب ادھر پہنچے اپنے سپورٹر سمیت۔ 2-3 حضرات نے اس کال کو سبوٹاج کیا۔ کس نے؟ ہاں جی، کس نے؟ 2-3 حضرات تھے، ان کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی کوئی نام تو بولے نا، کون کون تھے؟ ایک شبلی فراز صاحب تھے۔ ارے اچھا اب میں آگے بتاؤں، انٹرا پارٹی الیکشن جب ہو رہے تھے، میرا بھائی موجود تھا، تو یہ سارے وکلاء موجود تھے، تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ ہمیں جینوئن انٹرا پارٹی الیکشن کرانے چاہیے، یہ پریکٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھا ہوا ہے، یہ میں ڈیمیج کرے گا۔ 850 سے ووٹوں سے یا 750 ووٹوں سے آپ چیئرمین پی ٹی آئی منتخب کرواتے ہیں جو کروڑوں کے لوگوں کی پارٹی تھی، یہ کون اس کو بائی کرے گا؟ خصوصاً قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو تسلیم کرنا تھا۔ انٹر پارٹی الیکشن اس طرح کرانے کی ذمہ دار کون تھے؟ کون تھے؟ میں بتاتا ہوں نا، نام لینا، کون تھا ذمہ دار؟ میں آگے بتاتا ہوں، لیکن ایک نہیں ہے، 5 میرے سوال ہیں، میرا بھائی اگر نوٹ کر لے۔ انٹر پارٹی الیکشن قصدن کمپرومائزڈ ہو کے یہ اس طریقے سے ہوئے کہ جس کے نتیجے میں جو ہیں ہمیں نشان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اب خان نے الٹرنیٹیو ارینجمنٹ کیا، یہ بھائی میرے ساتھ پھر بھی تھے، میں، اسد قیصر صاحب اور بیرسر گور صاحب، یہ 3 رکنی کمیٹی بنی، شیرانی صاحب کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے اور خان نے اوکے کر دیا، ایگریمنٹ بن گیا، ایگریمنٹ کی شرط لے کے خان صاحب کے پاس گئے، اور خان نے کہا سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ بھی ہم نے ان کے ساتھ، وہ بلے باز والا جن کے پاس نہیں، ابھی بلے باز صاحب نہیں آئے تھے، میں بتا رہا ہوں نا کہ کن لوگوں نے یہ ناؤ ڈبوئی ہے۔ اور جناب عالی شیرانی صاحب کے ساتھ خان نے کہا ڈن، ہم باہر آئے، ہم نے اناؤنس بھی کیا، اور اس کے بعد جا کے شیرانی صاحب کے جو اکابرین تھے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہو گئی۔ اچانک جو ہیں یہ شمیم نقوی صاحب اور شبلی فراز صاحب جو ہیں بلے باز کو لے آئے کہ جی یہ بلے باز جو ہیں یہ ہمیں ساری پارٹی دے رہا ہے۔ اب یہ بھی ایک پلاننگ تھی، بلے باز جو ہیں وہ آئے اور اس نے ہمیں سیمبل دیے، اور سیمبل ابھی ریٹرننگ آفیسر کے سامنے ہم نے پیش نہیں کیے تھے کہ ان کی پریس کانفرنس آ گئی کہ پی ٹی آئی والے نے زبردستی مجھ سے نشان لے لیے، یہ ٹکٹ جاری کرائے۔ بلے باز ہم عین موقع پہ شیرانی صاحب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، بلے باز نے بھی ہماری ناؤ ڈبو دی، اور ہم بے نشان چلے گئے الیکشن میں۔ اب الیکشن ہو گئے، 9 فروری جو ہیں جو احتجاج ہم نے کرنا تھا اس دن ہو جاتا، تو لہٰذا کچھ بھی نہیں بگڑا تھا۔ اگر پوری پاکستان کی عوام ادھر آ جاتی اور سارے لوگ چارجتے، پورا پاکستان چارجتا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اب ریزرو سیٹیں تو ہم نے گین کرنی تھی،
تو ریزرو سیٹوں کے لیے فیصلہ یہ ہوا کہ MWM کو ہم جوائن کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے لسٹ بھی دی تھی۔ جناب عالی اچانک ہم پہ ہمارے ان باکسز میں مجھے بھی ملی تھی اور مجھے یقین ان کو بھی ملے ہوگی، تھریٹس آنے لگے کہ جی یہ اس پارٹی کو آپ نے جوائن کیا، یہ وہ، اور یہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا۔ کون کر رہا تھا؟ ویسے تو اینٹی اہل تشیع ایلیمنٹس تھے، کوئی پارٹی کے اندر بھی ایلیمنٹ تھا؟ وہی لوگ تھے نا۔ کون؟ اور آج تک جو لوگ اقتدار پہ چائے ہوئے ہیں PTI کے اندر، انہوں نے MWM سے دستبردار ہو کے صاحبزادہ صاحب کی پارٹی کو جو ہے رجوع کر دیا۔ MWM سے پارٹی کے اندر کس نے مخالفت کی کہ نہیں اس کو نہیں جوائن کرنا؟ میرا بھائی اس پہ روشنی ڈال دے گا۔ آپ نام لیں پھر میں ان سے کنفرم کر لوں گا۔ اچھا میں آگے سے عرض کر دوں۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جلدی میں لمبا ہو گیا جو آپ بہت زیادہ بیرسٹر صاحب کی طرف چلنا ہے۔ پھر یہ جو آپ نے ابھی کہا نا یہ 8 فروری کا کہ رگڑے میں آ گئے، PTI رگڑے میں آ گئی ہے۔ 8 فروری کا احتجاج اور آپ 1.25 سال سے احتجاجوں کی کیفیت دیکھ لیں۔ اس اسلام آباد اور پنڈی میں ہم 5-6 دنوں کے اندر ایک احتجاج کیا کرتے تھے، ہر ماہ 2 سے 3 احتجاج کیا کرتے تھے۔ کیا اچھے نہیں لگ رہے تھے ان کو؟ ہم تو کرتے تھے، پرچے بھی ہوتے تھے، مار بھی کھاتے تھے، ہر ہفتے مہینے میں 2-3 احتجاج ہم نے کیے۔ لیکن یہ بتائیں گے کہ نومبر سے لے کر آج تک کوئی ایک احتجاج، کوئی کارنر میٹنگ کی ہو اسلام آباد میں؟ ایسی کیا مطلب ایک قحط الرجال پڑ گیا ہے۔ ایک اور بات بتا دیں مجھے، میں بیرسٹر صاحب سے بھی جواب لینا ہے۔ بہت ساری چیزوں کا تو آپ نے ذمہ دار گردان لیے لوگوں۔ 9 مئی جو کچھ بھی ہوا افسوسناک واقعہ تھا پاکستانی سیاسی تاریخ میں۔ 9 مئی کی ذمہ داری پارٹی کے کن لوگوں پر عائد ہوتی ہے؟ آپ کے لوگ احتجاج کرنے تو وہاں گئے تھے نا، بعد میں کہیں کہ وہاں CCTV نہیں تھا، وہی تھا، میں سب مان لوں گا باتیں، لیکن لوگ تو وہاں گئے احتجاج کرنے، تو کن کی ذمہ داری تھی کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف لے گئے یا GHQ کی طرف لے گئے؟ دیکھیے اللہ کو کیا کہا کہ جان دینی ہے۔ جب 9 مئی ہوتا ہے، اگر یہ انسٹیٹیوشنلائز ہوتا، PTI نے اس کو یہ کیا ہوا ہوتا، بروکر کیا ہوتا، تو یہ جو PTI کی قیادت تھی وہ کور کمانڈر کے گھر پہ، جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد انہیں کہہ رہی ہیں کہ ادھر نہیں جانا ہے۔ بے شک PTI کا ورکر جو ہے مس گائیڈ ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ پارٹی کے اندر سے کسی نے کال کی ہوگی تو وہاں گیا نا، خود تو نہیں جا سکتا، آٹو پہ تو نہیں چل سکتے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس چند امانتیں رہنی بھی چاہیے۔ اچھا، یہ امانت ابھی آپ ڈسکلوز نہیں کریں گے؟ یہ ایسی امانت نہیں ہے کہ جس میں میں PTI کو گلٹی تسلیم کرتا ہوں۔ اس میں بہرحال کچھ آپ کے نام ساتھ میرا ڈائیلاگ اس پہ کافی ہو چکا ہے۔ پھر دوبارہ کریں گے۔